بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 16۔ دنیا کی مکمل تاریخ کے 100 عظیم شخصیات، 100 موسٹ انفلوئنشیل پرسنز ان ہسٹری۔ آتھر مائیکل ہارٹ، مترجم محمد عاصم بٹ۔ قسط نمبر 76۔ انریکو فرمی، 1901 عیسوی تا 1954 عیسوی۔ انریکو فرمی، جس نے اولین نیوکلیئر ری ایکٹر کا نقشہ بنایا تھا، اٹالی کے شہر روم میں 1901 عیسوی میں پیدا ہوا۔ وہ ایک غیر معمولی ذہین طالب علم تھا۔ وہ ابھی مکمل 21 برس کا بھی نہیں ہوا تھا جب اس نے پیسا یونیورسٹی سے طباعیات میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ 26 برس کی عمر میں وہ روم کی یونیورسٹی سے باقاعدہ پروفیسر بن گیا، جبکہ تب اس کا اولین اہم مضمون شائع ہو چکا تھا، جس کے موضوع کا تعلق طباعیات کی ایک دقیق شاخ مقادیری شماریات یعنی کوانٹم اسٹیٹسٹکس سے تھا۔ اس مضمون میں فرمی نے ایک شماریاتی نظریہ پیش کیا جو اس نوع کے اجزاء کے بڑے اجتماعات کے رویے کو بیان کرتے ہیں جنہیں ہم آج فرمیونز پکارتے ہیں، جبکہ الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران جو عام مادے کے 3 بنیادی اجزائے ترکیبی ہیں، فرمیونز ہی کہلاتے ہیں۔ فرمی کا نظریہ شدید سائنسی وقت کا حامل تھا۔ فرمی کی مساواتوں سے ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ایٹموں کے نیوکلیس انحطاط پذیر مادے کے رویے جیسا خاص نوع کے ستاروں کے اندر وقوع پذیر ہوتا ہے، اور دھاتوں کی خصوصیات اور رویے کا بہتر فہم حاصل کر سکیں۔ واضح طور پر یہ ایک عملاً سودمند نظریہ تھا۔ 1933 عیسوی میں فرمی نے بیٹا کے زوال سے متعلق ایک نظریہ وضع کیا جو تابکاری ہی کی ایک قسم ہے، جس میں نیوٹرینو اور کمزور تعاملات پر پہلی بار مقداری بحث کی گئی تھی۔ یہ دونوں جدید طباعیات کے اہم ترین موضوعات ہیں۔ اس طرح کی تحقیق نے جو ایک عام آدمی کے لیے تو قابل فہم نہیں ہے، اسے دنیا کی صف اول کے سائنسدانوں میں لا کھڑا کیا۔ تاہم فرمی کا سب سے اہم کارنامہ ابھی منظر عام پر آنا باقی تھا۔ 1932 عیسوی میں برطانوی ماہر طباعیات جیمز چیڈوک نے ایک نیا ایٹمی جزو نیوٹرون دریافت کیا۔ فرمی نے قریب سبھی معلوم شدہ عناصر کا نیوٹرون سے تصادم کروایا۔ یہ عمل اس نے 1933 عیسوی سے شروع کیا تھا۔ اس کے تجربات سے ثابت ہوا کہ ایٹموں کی کئی اقسام نیوٹرون کو جذب کر لیتی ہیں، اور کئی ایک مثالوں میں اسی نیوکلیائی انتقال کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ایٹم تابکار تھے۔ ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر نیوٹرون سریع رفتاری سے سفر کر رہے ہوں تو ان کے لیے ایٹم کے مرکز میں سرایت کر جانا نہایت سہل ہو جائے گا، لیکن فرمی کے تجربات سے ظاہر ہوا کہ معاملہ اس کے برعکس تھا، اور یہ کہ اگر سریع رفتار نیوٹرونوں کو اگر پیرافین یا پانی کے ذریعے سست رفتار بنا دیا جائے تو وہ زیادہ آسانی سے ایٹموں میں جذب ہو جاتے ہیں۔ فرمی کی اس دریافت کے نیوکلیائی ری ایکٹر کی تعمیر میں متعدد اہم اطلاقات تھے۔ ری ایکٹر میں جس مواد کو نیوٹرونوں کی رفتار سست کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسے ماڈریٹر کہتے ہیں۔ پھر 1938 میں فرمی کی نیوٹرونوں کی انجذاب پر تحقیق نے اسے طباعیات میں نوبل انعام دلوایا۔ اس دوران میں وہ اٹالی میں مشکلات سے دوچار ہوا۔ فرمی کی بیوی یہودن تھی، جبکہ اٹالی میں فیشسٹ حکومت نے سامیون نسل لوگوں کے خلاف نہایت درست قوانین عائد کر رکھے تھے۔ دوم، فرمی فاشسٹوں کے بہت خلاف تھا۔ میسولینی کی حکومت میں اس رویے کے نتائج خطرناک ہو سکتے تھے۔ دسمبر 1938 عیسوی میں فرمی نوبل انعام لینے اسٹاک ہوم گیا ہوا تھا، جہاں سے وہ اٹالی واپس نہیں آیا۔ اس کے بجائے وہ نیو یارک چلا گیا، جہاں کولمبیا یونیورسٹی کے عملے کو اس جیسے عظیم سائنسدان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، اور 1944 عیسوی میں وہ امریکہ کا شہری بن گیا۔ 1939 عیسوی کے اوائل میں لائس میٹنر، اوٹو ہارن اور فریڈ سٹرازمان کی یہ رپورٹ ہے کہ نیوٹرون کا انجذاب بعض مواقع پر یورینیم کے ایٹموں کے انتشاق یعنی فیژن کا موجب بنتا ہے۔ اس کے چھپنے کے فوراً بعد
دیگر متعدد ممتاز طباعیات دانوں کی طرف فرمی نے محسوس کیا کہ ایک انتشاق شدہ یورینیم ایٹم اتنے نیوٹران خارج کر سکتا ہے جس سے ان تعاملات کا ایک سلسلہ چل نکلے گا۔ نیز فرمی نے کئی دوسرے سائنسدانوں کی طرح ایسے سلسلے وار تعاملات کی فوجی امکانی قوتوں کا ادراک کیا۔ مارچ 1939 عیسوی تک فرمی نے امریکی بحریہ سے رابطہ کیا اور انہیں نیوکلیائی ہتھیاروں کی تیاری پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ تاہم کئی مہینوں کے بعد جب البرٹ آئنسٹائن نے امریکی صدر روزویلٹ کو اس موضوع پر خط لکھا تو پھر کہیں جا کر امریکی حکومت کی ایٹمی توانائی میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ ایک بار جب امریکہ آمادہ ہو گیا تو سائنسدانوں نے نمونے کے طور پر ایٹموں کا ایک انبار تعمیر کیا تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ کیا یہ متحمل بالذات سلسلہ وار رد عمل قابل عمل ہے بھی یا نہیں۔ چونکہ نیوٹرون کے موضوع پر فرمی کو خاص درک حاصل تھا، اس نے تجرباتی اور نظریاتی دونوں اوصاف حمیدہ موجودہ تھے۔ اسے دنیا کے پہلے نیوکلیائی ری ایکٹر کی تعمیر کے لیے مجلس کا سربراہ بنا دیا گیا۔ اولاً اس نے کولمبیا یونیورسٹی میں کام کیا، بعد ازاں شکاگو یونیورسٹی میں 2 دسمبر 1942 عیسوی میں شکاگو میں فرمی کی زیر نگرانی تعمیر کیے گئے اولین نیوکلیائی ری ایکٹر نے کامیابی کے ساتھ کام شروع کیا۔ یہ ایٹمی دور کا حقیقی آغاز تھا کیونکہ تبھی پہلی بار انسان نیوکلیائی سلسلہ وار رد عمل کو استوار کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ کامیاب آزمائش کا اطلاع نامہ پیغمبرانہ الفاظ کے ساتھ واپس مشرق کو ارسال کیا گیا، جس میں لکھا تھا اطالوی اللہ نئی دنیا میں داخل ہو چکا ہے۔ اس کامیاب آزمائش کے بعد مکمل توانائی کے ساتھ مینہٹن پروجیکٹ پر کام کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس منصوبے میں فرمی نے ایک ممتاز سائنسی مشیر کی حیثیت سے ایک اہم کردار ادا کیا۔ جنگ کے بعد فرمی شکاگو یونیورسٹی میں پروفیسر ہو گیا۔ 1954 عیسوی میں اس کی وفات ہوئی۔ اس نے شادی کی اور 2 بچوں کا باپ بنا۔ کیمیائی عنصر سو فرمیم کو اعزاز کے طور پر اسی کا نام دیا گیا ہے۔ فرمی کی اہمیت کی متعدد وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ غیر متنازع انداز میں 20ویں صدی کے عظیم سائنسدانوں میں سے ایک تھا اور ان معدود چند لوگوں میں شمار ہوتا ہے جو نہ صرف غیر معمولی نظریہ ساز بلکہ تجربیت پسند بھی تھے۔ اس مضمون میں اس کے فقط چند اہم سائنسی کارناموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ فرمی نے اپنی زندگی میں 256 سے زائد سائنسی مقالات لکھے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایٹمی بم کی تخلیق کے حوالے سے فرمی کا نام بہت اہم ہے، حالانکہ اس کے علاوہ متعدد دیگر سائنسدانوں نے سبھی ان تمام عمل میں اپنا حصہ لیا ہے۔ فرمی کی اہمیت کا بنیادی حوالہ نیوکلیائی ری ایکٹر کی ایجاد میں اس کا کردار ہے۔ یہ کہنا بجا ہے کہ وہی اس ایجاد کے لیے اعزاز کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ اس نے پہلے مذکورہ بالا نظریہ وضع کیا، پھر حقیقتاً اس پہلے ری ایکٹر کی نقش نگاری اور تیاری پر عملاً کام شروع کیا۔ 1945 عیسوی تک کوئی ایٹمی ہتھیار جنگ میں استعمال نہیں ہوا تھا، بلکہ بہت تعداد میں نیوکلیائی ری ایکٹر تعمیر کیے گئے جن کا مقصد پرامن مقاصد کے لیے توانائی پیدا کرنا تھا۔ یہی ری ایکٹر مستقبل میں توانائی کا ایک زیادہ اہم وسیلہ ثابت ہوا۔ مزید برآں چند ری ایکٹر مفید ریڈیو آئسوٹوپس کی تیاری کے لیے استعمال ہونے لگے جنہیں طب اور سائنسی تحقیق میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ان سے غلط طور پر پلوٹونیم بھی پیدا کیا جا سکتا ہے۔ یہ مواد ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ خوف بجا ہے کہ نیوکلیائی ری ایکٹر انسانیت کی تباہی میں ایک سنگین کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ یہ غیر اہم ایجاد ہے، چاہے نتیجہ برا ہو یا اچھا۔ فرمی کی تحقیقات کے آئندہ برسوں میں دنیا پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ قسط نمبر 77 لیونہارڈ یولر 1707 عیسوی تا 1783 عیسوی۔ 18ویں صدی کا سوئٹزرلینڈ کا ریاضیات دان اور ماہر طباعیات لیونہارڈ یولر تاریخ کے انتہائی ذہین اور زرخیز ذہن لوگوں میں سے ایک ہے۔ اس کی تحقیقات و ایجادات کی طباعیات اور انجینئرنگ کے میدان میں متعدد اطلاقات ہیں۔ یولر کا ریاضیاتی اور سائنسی موضوعات پر کام غیر معمولی ہے۔ اس نے 32 ضخیم کتابیں لکھیں جن میں سے متعدد 1 سے زائد جلدوں پر مشتمل ہیں،
جبکہ ریاضیات یا سائنس پر مضامین کی تعداد سینکڑوں سے تجاوز کر جاتی ہیں۔ اس کے سائنسی مقالات 70 سے زائد جلدوں پر مشتمل ہیں۔ یولر کی ذہانت نے خالص اور اطلاقی ریاضیات کے ہر شعبے کو باور کرایا، جبکہ ریاضیاتی طبیعیات میں اس کے اضافوں کے اطلاقات محدود نہیں ہیں۔ یولر کی دلچسپی کا خاص میدان میکینیکی عمومی اصولوں کے متعلق، جنہیں آئزیک نیوٹن نے پچھلی صدی میں وضع کیا تھا، یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ تواتر سے ظاہر ہوتی خاص طبعی صورت احوال کے انواع پر قابل انطباق ہے۔ مثال کے طور پر سیال مادے کی حرکت پر نیوٹن کے قوانین منطبق کر کے یولر نے علم حرکت سیالیات یعنی ہائیڈروڈائنمکس کی مساواتیں اختراع کیں۔ اسی طور ایک ٹھوس جسم کی ممکنہ حرکت کے محتاج جائزے سے اور نیوٹن کے قوانین کا اطلاق کر کے یولر نے مساواتوں کا ایک مجموعہ تشکیل دیا جو مکمل طور پر ایک ٹھوس جسم کی حرکت کا تعین کرتا تھا۔ عملی طور پر مادی اجسام اکثر بے لوچ نہیں ہوتے۔ یولر نے لچک پذیری کے نظریے میں عملی گراں قدر اضافے کیے جو یہ بیان کرتا ہے کہ کس طرح ٹھوس اجسام بیرونی قوتوں کے اثر سے بے ڈھنگے ہو جاتے ہیں۔ یولر نے علم فلکیات کے مسائل کے ریاضیاتی تجزیے پر بھی اپنی توجہ مرکوز کی، خاص طور پر سہ جسمی یعنی 3 باڈی مسئلہ، جس کا تعلق اس سوال سے ہے کہ کیسے سورج، زمین اور چاند ایک دوسرے کی کشش ثقل کے تحت گردش کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ آج بھی حل طلب ہے۔ اتفاق سے یولر ہی 18ویں صدی کا وہ ممتاز سائنسدان تھا جس نے، جیسا کہ ثابت ہوا، کہ بجا طور پر روشنی کی لہروں کے نظریے کی حمایت کی۔ یولر کے باراور ذہن نے عموماً ریاضیاتی دریافتوں کے لیے نقطۂ آغاز کا کام کیا جن پر کام کرنے سے دیگر افراد معروف ہوئے۔ مثال کے طور پر جوزف لوئس لیگرنج نے، جو ایک فرانسیسی ریاضیاتی طبیعیات دان تھا، مساواتوں کا ایک مجموعہ تشکیل دیا۔ لیگرنج کی مساواتیں، جن کی بے بہا نظریاتی اہمیت ہے اور جو میکانیات میں مسائل کی اکثریت کے حل کے لیے استعمال ہوتا ہے، بنیادی مساوات یولر نے دریافت کی، سو عموماً اسے یولر لیگرنج مساوات کا نام دیا جاتا ہے۔ ایک دوسرے فرانسیسی ریاضیات دان ژان باپٹسٹ فوریر کے سر اہم ریاضیاتی منہاج کے اختراع کا صحرا باندھا جاتا ہے، جو فوریر کا تجزیہ کے نام سے معروف ہے۔ اس مثال میں بھی بنیادی مساواتیں یولر نے ہی دریافت کیں، جنہیں یولر فوریر کلیے کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یولر کا طبیعیات کے متعدد شعبوں جیسے صوتیات اور برقی مقناطیسی نظریے میں نہایت اہم اطلاق ممکن ہے۔ ریاضیات کے حوالے سے یولر کی دلچسپی کے میدان علم الاحصاء، اختلافی مساواتیں اور غیر محدود تعاملات وغیرہ ہیں۔ ان شعبوں میں اس کے اضافے اگرچہ بہت اہم ہیں، لیکن وہ اس قدر تکنیکی نوعیت کے ہیں کہ یہاں ان کا بیان بے مزگی پیدا کرے گا۔ تغیرات کے علم الاحصاء اور پیچیدہ عادات کے نظریے کے حوالے سے اس کے اضافے ان شعبوں میں بعد میں ہونے والے تمام تر ارتقاء میں بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ دونوں موضوعات خالص ریاضیات سے اپنے ربط خاص کے علاوہ سائنسی تحقیق میں متعدد حوالوں سے قابل اطلاق ہیں۔ یولر کا کلیہ cos q + i sin q = 10 علم مثلث یعنی ٹریگنومیٹری سے متعلق وظائف اور تخلیقاتی اعداد کے بیچ تعلق کو ظاہر کرتا ہے، اور اسے منفی اعداد لاگریدمز معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ریاضیات میں سب سے اہم اور سب سے زیادہ استعمال کیا جانے والا کلیہ ہے۔ یولر نے تجزیاتی علم الاعداد پر ایک نصابی کتاب بھی لکھی۔ اس نے اختلافی اور عمومی علم ہندسہ میں متعدد گراں مایہ اضافے کیے۔ اگرچہ یولر میں ریاضیاتی دریافتوں کا ایک موافق جوہر موجود تھا جو سائنس کی تحقیق میں بھی کام آتا، تاہم وہ خالص ریاضیات کے میدان میں بھی اسی درجہ اول اہل تھا۔ بدقسمتی سے نظریہ اعداد میں اس نے متعدد اضافے کیے، تاہم وہ اپنی اسیر الفہمی کے باعث قابل ذکر نہیں ہیں۔ یولر ٹوپولوجی کے شعبے میں بھی ابتدائی محققین میں سے ایک تھا۔ یہ ریاضیات کی ایک شاخ ہے جسے 20ویں صدی میں اہمیت حاصل ہوئی۔ یولر نے ریاضیاتی ترسیم اعداد کے ہمارے موجودہ نظام میں بھی کئی اہم اضافے کیے۔ یولر سوئٹزرلینڈ میں 1707 عیسوی میں بیسل میں پیدا ہوا۔
1720 عیسوی میں وہ بیسل یونیورسٹی میں داخل ہوا جب وہ صرف 13 برس کا تھا۔ اول تو اس نے الحیات کا مطالعہ کیا تھا، جلد ہی وہ ریاضیات کی طرف راغب ہوا۔ 17 برس کی عمر میں اس نے بیسل یونیورسٹی میں ماسٹر ڈگری حاصل کی۔ 20 برس کی عمر میں اس نے روس کی کیتھرین اول کی اس پیشکش کو قبول کیا جو سینٹ پیٹرزبرگ کی اکیڈمی برائے سائنسی علوم میں شامل ہو جائے۔ 23 برس کی عمر میں وہ طبیعیات کا پروفیسر بن گیا اور 26 برس کی عمر میں وہ معروف ریاضیات دان ڈینس برنولی کے جانشین کے طور پر ریاضیات کا پروفیسر بنا۔ 2 سال بعد وہ ایک آنکھ کی بینائی سے محروم ہو گیا، تاہم اس نے اسی شدت سے اپنا کام جاری رکھا اور مسلسل وقی مضامین رقم کرتا رہا۔ 1741 عیسوی میں پروشیا کے فریڈرک اعظم نے یولر کو بہلا پھسلا کر برلن میں اکیڈمی برائے علوم میں بلوا لیا، جہاں وہ 25 برس رہا۔ 1766 عیسوی میں وہ روس واپس آیا۔ جلد ہی اس کی دوسری آنکھ کی بینائی بھی جاتی رہی۔ اس سانحے نے اس کے تحقیقی کام کو منقطع کر دیا۔ یولر ایک شاندار قوت حافظہ کا مالک تھا۔ وہ 76 برس کی عمر میں 1783 عیسوی میں سینٹ پیٹرزبرگ میں فوت ہوا، تاہم آخر تک وہ ریاضیات میں اعلیٰ درجے کے مضامین لکھواتا رہا۔ یولر نے 2 شادیاں کیں، اس کے 13 بچے تھے، جن میں 8 بچپن میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہ تمام دریافتیں جو یولر نے کیں، اگر وہ نہ بھی کرتا تو یہ ممکن الوقوع تھیں۔ میرے خیال میں اس معاملے میں قابل اطلاق معیار یہ ہے کہ ایک سوال کیا جائے، ان تمام دریافتوں کے بغیر جو اس نے کیں، سائنس اور جدید دنیا کی کیا صورت ہوتی؟ یولر کے معاملے میں جواب بالکل واضح ہے کہ یولر کے کلیوں، مساواتوں اور مناجات کے بغیر جدید سائنس اور ٹیکنالوجی غیر معمولی حد تک ناقص ہوتی۔ ریاضیات اور طبیعیات کی نصابی کتابوں کی فہرست پر ایک سرسری نگاہ دوڑانے سے ہمیں یولر کے درج ذیل کارنامے دکھائی دیتے ہیں۔ یولر کے زاویے بے لچک اجسام کی گردش، یولر کی مقدار لامحدود سلسلہ، یولر کی مساواتیں علم حرکت سیالیات، یولر کی حرکت کی مساواتیں بے لچک اجسام کی حرکات، یولر کا کلیہ پیچیدہ متغیرات، یولر اعداد لامحدود سلسلہ، یولر کی کثیر الاضلاع قوسیں، اختلافی مساواتیں، ہم جنس وظائف پر یولر کا نظریہ، جزوی اختلافی مساواتیں، یولر کا تغیر کلی لامحدود سلسلہ برنولی، یولر قانون یعنی لچک پذیری کا نظریہ، یولر فوری کلیے یعنی علم المثلث کے سلسلے، اور پھر اسی طرح یولر لیگرینج مساوات یعنی علم الاحصاء کے تغیرات یعنی میکانیات، اور یولر میکلارین کلیہ عدد منہاجات۔ یہ تو فقط چند اہم مثالیں ہیں۔ ان کے پیش نظر قاری کو یہ حیرت ہوگی کہ یولر کا نام پہلے شمار کیوں نہ کیا گیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ یہ ثابت کرنے میں خوب کامیاب ہے کہ نیوٹن کے قوانین قابل اطلاق ہیں، لیکن خود اس نے کبھی سائنس کا کوئی اصول خود دریافت نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہاروے رونجن کو اور گریگر مینڈول جیسی شخصیات کو، جن میں سے ہر ایک نے بنیادی طور پر نئے سائنسی مظاہر اور اصول دریافت کیے ہیں، اس سے بلند درجہ بھی شمار کیا گیا ہے۔ تاہم سائنس، انجینئرنگ اور ریاضیات میں یولر کے اضافے گیراں بہا ہیں۔ قسط نمبر 78 ژان زیکوس روسو 1712 عیسوی تا 1778 عیسوی۔ معروف فلسفی ژان زیکوس روسو سوئٹزرلینڈ میں جنیوا میں 1712 عیسوی میں پیدا ہوا۔ اس کی پیدائش کے تھوڑے ہی عرصے بعد اس کی ماں چل بسی۔ جب روسو 10 برس کا تھا اس کے باپ کو جلاوطن کر دیا گیا۔ وہ جنیوا میں اسے بے یار و مددگار چھوڑ کر چلا گیا۔ خود روسو نے بھی 16 برس کی عمر میں 1728 عیسوی میں جنیوا چھوڑ دیا۔ کئی برسوں تک روسو گمنام شخص کے طور پر ایک جگہ سے دوسری جگہ اور ایک نوکری سے دوسری نوکری بدلتا رہا۔ اس کے متعدد معاشقے چلے، جن میں سے ایک تھیریسی لیویسٹر سے تھا، جس سے اس کے 5 ناجائز بچے پیدا ہوئے۔ اس نے 5 کو یتیم خانے میں داخل کروا دیا۔ آخر 56 برس کی عمر میں اس نے تھیریسی سے شادی کر لی۔ 1750 عیسوی میں 38 برس کی عمر میں روسو کو اچانک شہرت حاصل ہوئی۔
ڈیجون کی اکیڈمی نے اس موضوع پر کہ انسانی معاشرے اور اخلاقیات کے لیے فنون لطیفہ اور سائنس سود مند ہے یا نہیں، بہترین مضمون کو انعام دینے کا اعلان کیا۔ روسو کے مضمون نے انعام جیتا، جس میں اس نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ مختلف فنون اور علوم کی پیش رفت انسان کے لیے سود مند نہیں ہے۔ اس مضمون نے اسے مشہور کر دیا۔ اس کے بعد اس کے متعدد مضامین منظر عام پر آئے، جیسے عدم مساوات کے آغاز پر تفکر 1755 میں، لا نوویل ہیلیوس 1761 میں، ایملی 1762 میں، عمرانی معاہدہ 1762 میں، اعتراضات 1770 میں۔ مزید یہ کہ روسو کو موسیقی میں گہری دلچسپی تھی۔ اس نے 2 آپراز لکھے تھے۔ فرانسیسی خیرت افروزی کے متعدد آزاد فکر ادیبوں سے اس کے دوستانہ مراسم تھے، جیسے ڈینس ویڈروتھ اور ژان ڈی ایلمبرٹ۔ لیکن جلد ہی اس کے خیالات باقیوں سے مختلف ہو گئے۔ جنیوا میں تھیٹر کی تشکیل نو کے والٹیئر کے منصوبے کی مخالفت کر کے روسو کا موقف تھا کہ تھیٹر رد اخلاقیات کی تربیت گاہ ہے۔ اس نے والٹیئر کی دیر پا دشمنی مول لی۔ اس کے علاوہ روسو کی عمومی جذباتیت والٹائر اور دیگر انسائکلوپیڈیا کے مرتبین کی اقلیت پسندی کے برعکس تھی۔ 1762 کے بعد روسو کو اپنی سیاسی تحریروں کے باعث ارباب بست و کشاد کے عتاب سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ اس کے چند رفقا اس سے متنفر ہو گئے۔ بس تب سے روسو واضح طور پر پیرانوئڈ کا شکار ہو گیا۔ اگرچہ لوگوں کی ایک تعداد اس کی خیر خواہ تھی، لیکن روسو طبعاً شکی المزاج اور نامہربان تھا۔ قریب سبھی سے فردن وہ بھیڑتا رہتا تھا۔ زندگی کے آخری 20 برس اس نے ایک درشت مزاج اور قابل رحم ناخوش انسان کی حیثیت سے گزارے، اور 1778 عیسوی میں فرانس میں ارمینو ویلا میں فوت ہوا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ روسو کی تحریروں نے اشتراکیت پسندی، قوم پرستی، رومانویت، مطلق انسانیت اور رد معقولیت پسندی کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ انہی نے انقلاب فرانس کے لیے راہ ہموار کی اور جمہوریت اور مساوات کے جدید تصورات کی بنیادیں وضع کیں۔ اس کا تعلیمی پالیسی کی تشکیل میں بھی گہرا اثر و نفوذ ہوا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ خیال اسی کی تحریروں سے اخذ کیا گیا کہ انسان مکمل طور پر اپنے ماحول کی پیداوار ہے، سو وہ اکثر لوچدار شخصیت رکھتا ہے۔ اس سے یہ خیال منسوب کیا جاتا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی اور معاشرہ غلط ہیں۔ اس نے نفیس وحشی کا تصور دیا۔ اگر واقعی وہ ان تصورات کا بانی ہے تو پھر اس فہرست میں اسے زیادہ بلند رتبے پر شمار کیا جانا چاہیے۔ یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے متعدد تصورات غلط ہیں اور بڑھا چڑھا کر بیان کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر نفیس وحشی کے تصور پر غور فرمائیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ روسو نے کبھی یہ اصطلاح استعمال نہیں کی، نہ ہی وہ جنوبی بحری جزیروں کے باشندوں کا معترف رہا تھا اور نہ ہی امریکن انڈینز کا۔ نفیس وحشی کا تصور روسو سے بھی پہلے عام تھا، جبکہ معروف انگریز جان ڈرائیڈن نے روسو کی پیدائش سے قریب صدی بھر قبل اسی اصطلاح کو اپنی شاعری میں استعمال کیا تھا۔ نہ ہی روسو نے ایسا کوئی رویہ ظاہر کیا کہ معاشرہ لازمی طور پر غلط ہے۔ اس کے برعکس اس کا اصرار یہی رہا کہ معاشرے کا قیام انسان کے لیے ضروری ہے۔ یہ روایت بھی اکثر غلط ہے کہ روسو نے عمرانی معاہدے کا تصور پیش کیا۔ اس تصور پر جان لاک نے تفصیلی بحث کی، جس کی تحریریں روسو کی پیدائش سے بھی پہلے منظر عام پر آ چکی تھیں۔ دراصل مشہور انگریز فلسفی تھامس ہابز نے روسو سے بہت پہلے عمرانی معاہدے کے تصور پر سیر حاصل بحث کی تھی۔ ٹیکنالوجی کے خلاف روسو کے موقف کی کیا حقیقت ہے؟ یہ واضح ہے کہ روسو کی موت سے 2 صدی قبل آج ٹیکنالوجی غیر معمولی ترقی حاصل کر چکی ہے۔ یہ بات کہ روسو نے ٹیکنالوجی کی مخالفت کی سراسر بے بنیاد ہے۔ مزید برآں آج ٹیکنالوجی کے خلاف موجود رویے کا ماخذ روسو نہیں ہے، بلکہ یہ ان غیر موافق نتائج کے خلاف احتجاج ہے جو ٹیکنالوجی کے بے روک ٹوک استعمالات سے گزشتہ صدی میں پیدا ہوئے ہیں۔ متعدد دیگر مفکرین نے یہ تجویز پیش کی کہ انسانی کردار کی تعمیر میں ماحولیاتی عوامل کا غیر معمولی عمل دخل ہے، اور میرے خیال میں اس معمولی تصور کے لیے روسو کے سر صحرا باندھنا غیر مناسب ہے، جبکہ قوم پرستی کا تصور بھی اس فرانسیسی مفکر کی پیدائش سے پہلے سے موجود ہے۔
اور موضوع بحث رہا ہے، جبکہ روسو نے اس بحث میں معمولی سا ہی اضافہ کیا ہے۔ کیا واقعی روسو کی تحریروں نے انقلاب فرانس کے لیے راہ ہموار کی؟ اس حد تک تو انہوں نے کام کیا، بلکہ غالباً اس ضمن میں روسو کا کردار ڈیڈروٹ یا المبرٹ وغیرہ سے زیادہ اہم تھا۔ تاہم اس پر والٹائر کی تحریروں، جس کی ایک تو قدامت زیادہ ہے، پھر کثرت سے اور واضح طور پر لکھی گئی تھیں، جن کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ روسو مزاجاً اقلیت پسندی کے خلاف تھا، خاص طور پر اس دور کے دیگر معروف فرانسیسی مفکرین کے مقابلے میں، لیکن اقلیت کی مخالفت کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہمارے سیاسی اور سماجی اعتقادات، جذبات اور تعصبات پر بھی مبنی ہوتے ہیں، حالانکہ انہیں جائز ثابت کرنے کے لیے ہم عموماً عقلی دلائل استعمال کرتے ہیں۔ اگرچہ روسو کے اثرات اس درجے دیرپا نہیں ہیں جتنا اس کے معترفین قیاس کرتے ہیں، لیکن یہ کسی طور کم نہیں ہے۔ یہ امر بھی درست ہے کہ ادب میں رومانویت پسندی کے فروغ میں بھی اس کا بہت عمل دخل ہے، جبکہ تعلیمی نظام اور طریقہ کار پر اس کے اثرات البتہ زیادہ اہم ہیں۔ روسو نے بچے کی تربیت میں کتاب کی تعلیم کی اہمیت کو کم بتایا اور یہ تجویز کیا کہ اس کی عقلی تربیت سے پہلے جذباتی تربیت کی ضرورت ہے۔ اس نے بچے کی تربیت بذریعہ تجربے پر اصرار کیا۔ ماں کی چھاتی سے دودھ پینے کے فوائد پر اصرار کرنے والے قدیم مفکرین میں روسو بھی شامل ہے۔ یہ بات عجیب معلوم ہوگی کہ ایک شخص جس نے خود اپنے بچوں کو یتیم خانے میں چھوڑ دیا، وہ دوسرے لوگوں کو نصیحت کرتا رہا کہ انہیں اپنے بچوں کی تربیت کس طور پر کرنی چاہیے۔ تاہم اس حقیقت میں کوئی کلام نہیں کہ روسو کے نظریات نے جدید تعلیمی نظام پر گہرے اثرات مرتسم کیے ہیں۔ روسو کی سیاسی تحریروں میں بھی متعدد دلچسپ اور حقیقی تصورات موجود ہیں، تاہم ان میں سب سے اہم اس کی مساوات پر اس کا پرجوش اصرار ہے، اور ایسا ہی جوشیلا احساس وہ موجودہ معاشراتی ڈھانچے میں موجود ناقابل برداشت غیر ہمواریوں کے متعلق ظاہر کرتا ہے۔ انسان آزاد پیدا ہوا، لیکن ہر جگہ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ روسو نے خود کبھی تشدد کی حمایت نہیں کی، لیکن اس نے دوسروں کو بتدریج اصلاح کے لیے ایک پرتشدد انقلاب پر اکسایا۔ نجی املاک اور دیگر کئی امور پر روسو کے افکار بارہا متناقض صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اس نے ایک جگہ جائیداد کے متعلق لکھا، شہریوں کے حقوق میں سب سے مقدس حق ہے۔ تاہم یہ کہنا مناسب ہے کہ نجی ملکیت پر اس کے اعتراضات نے اس کے بلند آہنگ تبصروں کی نسبت اس کے قارئین کے رویے پر زیادہ گہرے اثرات مرتب کیے۔ روسو ان اولین جدید اہم مصنفین میں سے ایک تھا جنہوں نے سنجیدگی کے ساتھ نجی ملکیت کے تصور کو ہدف تنقید بنایا، سو اسے جدید اشتراکیت اور اجتماعیت پسندی کے بانیوں میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں روسو کے خلقی نظریات کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ عمرانی معاہدے کا بنیادی خیال روسو کے الفاظ میں یوں ہے: تمام معاشرے سے ہر شخص اور اس کے تمام حقوق کی مکمل بیگانگی۔ اس طرح کا جملہ عوامی آزادیوں یا حقوق کے آئین کی گنجائش کا حامی نہیں ہے۔ روسو نے خود ارباب بست و کشاد کے خلاف بغاوت کی تھی، تاہم اس کی کتاب کا ایک بنیادی اثر مطلق العنان حکومتوں کو ایک جواز فراہم کرنا ہے۔ روسو کو ناقدین نے ایک انتہائی نیوروٹک، بالخصوص پیرانوئڈ شخصیت کے طور پر ہدف تنقید بنایا ہے، اور یہ الزام دھرا ہے کہ وہ مرد کی حاکمیت کا حامی اور غیر عملی خیالات والا مبہم مفکر تھا۔ یہ تنقید بے بنیاد بھی نہیں، تاہم اس کے عیبوں سے زیادہ اہم اس کے ذہن کی جدت طرازی اور گہری بصیرت ہے، جس نے 2 صدیوں سے جدید ذہن کو متاثر کیے رکھا ہے۔ قسط نمبر 89، نکولو میکیاویلی، 1469 عیسوی تا 1527 عیسوی۔ اطالوی سیاسی فلسفی نکولو میکیاویلی اپنی اسی تجویز کے باعث خاصا بدنام ہوا ہے کہ جو حکمران اپنی طاقت کو بڑھانے اور اسے قائم رکھنے کا خواہاں ہو، اسے فریب سازی، مکاری اور دروغ گوئی کے ساتھ ساتھ طاقت کا بے رحمانہ استعمال کرنا چاہیے۔ متعدد ناقدین نے اسے ایک غیر محتاط بدقماش قرار دے کر دھتکار دیا، اور کچھ نے اس کی ایک تیز بین حقیقت پسند کی حیثیت سے مدح کی ہے کہ اس نے دنیا کو اس صورت میں بیان کرنے کی جسارت کی جس صورت میں وہ موجود ہے۔ تاہم نکولو ان چند مصنفین میں سے ایک ہے
جن کی تحریروں کو فلاسفہ اور سیاستدانوں نے برابر دلچسپی اور غور سے پڑھا۔ نکولو اٹالی کے شہر فلورنس میں 1469 عیسوی میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک وکیل تھا اور ممتاز گھرانے کا وارث تھا، لیکن مالی طور پر وہ فروماندہ تھا۔ میکیاولی کی زندگی میں، جو اٹالی کی نشاط ثانیہ کا دور تھا، اٹالی، فرانس، اسپین اور انگلستان جیسی سلطنتوں کی موجودگی میں نسبتاً کمزور اور دو حصوں میں منقسم تھا۔ سو یہ امر باعث تعجب نہیں رہتا کہ اس کے دور میں اٹالی اپنے عظیم تمدن کے باوجود عسکری اعتبار سے کمزور تھا۔ اس کی جوانی میں فلورنس پر معروف میڈیسی حکمران لورنزو اعظم فرمانروا تھا، اور لورنزو 1492 عیسوی میں فوت ہوا۔ چند سال بعد میڈیسیوں کو فلورنس سے باہر نکال دیا گیا۔ فلورنس ایک جمہوریہ بن گیا۔ 1458 میں 29 سالہ میکیاولی کو فلورنس میں سرکاری شعبے میں اعلیٰ عہدہ ملا۔ اگلے 14 برس اس نے فلورنس جمہوریہ کی خدمت کی۔ اس دوران مختلف سفارتی مہمات کے سلسلے میں فرانس، جرمنی اور اٹالی بھر میں گھوما۔ 1512 عیسوی میں فلورنس کی جمہوریہ کا تختہ الٹ گیا۔ میڈیسی پھر سے اقتدار پر قابض ہو گئے۔ نکولو کو برخاست کر دیا گیا اور اسے ایک نئے میڈیسی حکمران کے خلاف سازش میں ملوث ہونے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا۔ اسے اذیت دی گئی، تاہم اس کی بے گناہی ثابت ہو گئی اور اسی برس اسے رہا کر دیا گیا۔ بعد ازاں فلورنس کے قریب ایک مختصر دیہات سان کیسیانو میں مقیم ہو گیا۔ اگلے 14 برس میں اس نے متعدد کتابیں لکھیں، جن میں سب سے اہم عنوان شہزادہ 1513 میں اور ٹیٹس لوئیس کی اولین 10 کتابوں پر کچھ فکر سب سے اہم ہیں۔ اس کی دیگر کتابوں میں فن جنگ، تاریخ فلورنس اور لا مینڈراگولا، ایک عمدہ ناٹک جسے ہنوز سٹیج پر کھیلا جاتا ہے۔ تاہم اس کی اصل شہرت شہزادہ سے قائم ہوئی۔ غالباً یہ فلسفیانہ تحریروں میں سب سے شاندار لکھا گیا اور سہل الفہم مضمون ہے۔ نکولو نے شادی کی اور 6 بچوں کا باپ بنا۔ 1527 عیسوی میں وہ 48 برس کی عمر میں فوت ہوا۔ شہزادے کو ہم سربراہ ریاست کے لیے اولین تحریری عملی نصیحت تصور کر سکتے ہیں۔ کتاب کا مرکزی خیال یہ ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے ایک شہزادے کو اخلاقی اقدار کو اکثر فراموش کر دینا چاہیے اور اپنی طاقت اور مکاری پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ نکولو نے نہایت پرزور انداز میں ایک فوجی طاقت والی ریاست کی ضرورت پر اصرار کیا ہے۔ اس نے لکھا کہ ریاست کے اپنے شہریوں سے جبری بھرتی کی گئی فوج زیادہ قابل اعتبار ہوتی ہے۔ جو ریاست زرخرید دستوں یا دوسری ریاستوں کے دستوں پر انحصار کرتی ہے، وہ لازماً کمزور اور زیر اعتاب ہوتی ہے۔ نکولو شہزادے کو نصیحت کرتا ہے کہ وہ آبادی کی طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرے، بصورت دیگر اس کے پاس مصیبت میں کوئی سہارا نہیں رہے گا۔ نکولو یہ سمجھ سکتا ہے کہ کبھی کبھار کوئی نیا حکمران اپنی طاقت مستحکم بنانے کے لیے ایسے اقدامات کرتا ہے جو اس کی عوام کو ناپسند محسوس ہوں۔ اس کا مشورہ یہ ہے کہ ریاست پر قبضہ کرنے کے لیے فاتح کو اپنی تمام تر سفاکی کا ایک ساتھ مظاہرہ کر دینا چاہیے، تاکہ اسے روز روز اس کا اعادہ نہ کرنا پڑے۔ پھر آہستہ آہستہ عوام کو مراعات دینی چاہیے تاکہ وہ اس سے صحیح طور پر محظوظ ہو سکے۔ کامیابی کی خاطر وہ شہزادے کو نصیحت کرتا ہے کہ وہ اپنے گرد اہل اور وفادار مشیر اکٹھے کرے، پھر اسے متنبہ کرتا رہا کہ ہر طرح کی چاپلوسی کا امکان ختم کر دے، اور پھر یہ بھی سمجھاتا ہے کہ ایسا کیوں کیا جائے۔ شہزادے کے 17ویں باب میں نکولو اس امر پر گفتگو کرتا ہے کہ ایک شہزادے کے لیے کیا یہ بہتر ہے کہ اس سے محبت کی جائے یا اس سے خوفزدہ ہوا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کو چاہا بھی جانا چاہیے اور اسے خوفناک بھی ہونا چاہیے، لیکن خوفناک ہونا ہر دل عزیز ہونے سے بہرحال بہتر ہے، اگر واقعی اسے دونوں میں سے ایک کے بغیر گزارا کرنا پڑے تو، کیونکہ محبت ایک طرح کی ذمہ داری کی زنجیر میں جکڑی ہوئی ہے جسے مرد اپنی خود غرضی کے تحت اپنا مقصد پورا ہو جانے کے بعد جب چاہتا ہے توڑ دیتا ہے، جبکہ خوف سزا کی دہشت پر قائم ہے جو کبھی بے اثر نہیں ہوتی۔ 18ویں باب میں کس انداز میں شہزادے کو اعتقاد قائم رکھنا چاہیے، اس عنوان پر نکولو یہ موقف اپناتا ہے کہ ایک عاقبت اندیش حکمران کو
تب اعتقاد قائم کرنا چاہیے جب یہ اقدام اسی کے مفاد کی منافی ہو۔ وہ مزید لکھتا ہے کہ نہ ہی کوئی قانونی بندشیں ایک شہزادے کو اپنا وعدہ وفا نہ کرنے پر معذرت خواہ ہونے سے مانے رکھ سکتی ہیں، کیونکہ لوگ تو بہت سادہ اور اطاعت شعاری کے لیے ہر وقت یوں تیار رہتے ہیں کہ ایک فریب کار ہمیشہ ایسے ملتے ہیں جو خود فریب کھانے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ ایک فطری نتیجے کے طور پر نکولو شہزادے کو یہ بھی نصیحت کرتا ہے کہ وہ دوسروں کو وعدہ خلافی پر سرزنش کرتا رہے۔ شہزادے کو عموماً آمیروں کے لیے ایک کتابچہ قرار دیا جاتا ہے۔ نکولو کی زندگی اور اس کی تحریروں سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک آمیرانہ حکومت پر جمہوری حکومت کو ترجیح دیتا ہے، لیکن اٹالی کے سیاسی اور عسکری ضعف سے وہ خوفزدہ ہو گیا تھا، سو اس نے خواہش کی کہ ایسا مضبوط شہزادہ آئے جو ملک کو متحد کر دے اور اسے نقصان پہنچانے والی غیر ملکی قوتوں کو ملک سے نکال باہر کرے۔ یہ امر دلچسپ ہے کہ اگرچہ نکولو شہزادے کی تندخو اور صفاقانہ پالیسیوں کا حامی تھا، لیکن وہ خود ایک خیال پرست اور محب وطن آدمی تھا۔ نہ ہی وہ خود فریب کاری میں مشتاق تھا جسے وہ تجویز کرتا تھا۔ چند ہی سیاسی فلاسفہ کو اس بے دردی کے ساتھ ٹھکرا دیا گیا ہوگا جیسا سلوک نکولو کے ساتھ ہوتا رہا۔ سالہ سال تک اسے شیطان کی تجسیم قرار دے کر مطعون کیا جاتا رہا، جبکہ اس کا نام منافقت اور مکاری کا مترادف لفظ بن گیا۔ زیادہ تر ایسی تنقید عموماً ان لوگوں نے کی جو وہی کچھ عمدن کر سکتے تھے جس کی میکیاولی نے تلقین کی تھی۔ یہ دوغلاپن نکولو کو اصولی طور پر گوارۂ خاطر ہونا چاہیے۔ اخلاقی بنیادوں پر نکولو پر ہونے والی تنقید سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک متاثر کن شخصیت نہیں تھا۔ اس حوالے سے عموماً کیا جانے والا اعتراض یہ ہے کہ اس کے خیالات اس کے اپنے نہیں تھے، اور اس اعتراض میں کچھ صداقت بھی ہے۔ نکولو نے بارہا لکھا ہے کہ وہ کوئی نئی حکمت عملی تجویز نہیں کر رہا، بلکہ ان طریقہ ہائے کار کی نشاندہی کر رہا ہے جسے کئی کامیاب شہزادوں نے ہمیشہ سے کامیابی کے ساتھ استعمال کیا تھا۔ دراصل نکولو قدیم تاریخ سے حیران کن مثالیں دے کر مسلسل اپنی تجاویز کی تصریح کرتا رہا، یا پھر وہ حالیہ اطالوی وقوعات سے مثالیں دیتا ہے۔ اگرچہ مسولینی ان معدود چند سیاسی قائدین میں سے ہے جنہوں نے نکولو کا کھلم کھلا اقرار کیا۔ نیپولین کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ شہزادے کی ایک جلد اپنے سرہانے رکھ کر سوتا تھا، جبکہ ایسی ہی آرا ہٹلر اور اسٹالن کے بارے میں بھی عام ہے۔ ہنوز یہ واضح نہیں ہوا کہ نکولو کی چال بازیاں کیا آج جدید سیاست میں اس سے زیادہ مروج ہیں جتنی یہ اس کتاب شہزادے کی اشاعت سے پہلے تھیں، اور یہی وجہ ہے کہ نکولو کو اس کتاب میں پہلے شمار نہیں کیا گیا۔ اگرچہ عملی سیاست پر نکولو کے اثرات غیر واضح ہیں، لیکن نظریہ سیاست پر اس کے اثرات پر کلام ممکن نہیں۔ افلاطون اور سینٹ اگسٹائن جیسے قدیم مصنفین نے اخلاقیات اور الوہیات کو باہم مدغم کر دیا۔ نکولو نے تاریخ اور سیاست کو خالص انسانی معنوں میں بیان کیا ہے اور اخلاقی تقاضوں کو بالائے طاق رکھا۔ وہ لکھتا ہے کہ بنیادی سوال یہ نہیں کہ لوگوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے، بلکہ یہ ہے کہ فی الحقیقت ان کا رویہ کیا ہے، نہ ہی یہ کہ کس کے پاس طاقت ہونی چاہیے، بلکہ یہ ہے کہ انسان در حقیقت کس طور طاقت حاصل کرتا ہے۔ سیاسی نظریے کو آج پہلے کی نسبت کہیں زیادہ حقیقت پسندانہ انداز میں موضوع بحث بنایا جاتا ہے۔ یہ بات نکولو سے پہلے نہیں تھی۔ اس کے بارے میں یہ کہنا چنداں بے جان نہ ہوگا کہ وہ جدید سیاسی فکر کے اماموں میں سے ایک تھا۔ قسط نمبر 80 تھامس میلتھس 1766 عیسوی تا 1834 عیسوی۔ 1798 عیسوی میں ماضی کا ایک گمنام انگریز پادری تھامس رابرٹ میلتھس نے ایک مختصر مگر نہایت مؤثر کتاب معاشرے کی مستقبل کی پیش رفت پر اثر انداز ہونے کے تناظر میں قانون آبادی پر ایک مضمون شائع کی۔ میلتھس کا بنیادی خیال یہ تھا کہ آبادی کی بڑھوتری وسائل کی بڑھوتری کی نسبت سریع رفتار ہوتی ہے۔ اس اہم مضمون میں میلتھس نے یہ نظریہ واضح طور پر غیر لچک پذیر انداز میں پیش کیا اور کہا کہ آبادی میں اضافہ
علم ہندسہ کے اصول کے مطابق ہوتا ہے، جیسے اعداد کا یہ سلسلہ 1، 2، 4، 8، 16، جبکہ خوراک کی رسد میں اضافہ حسابی طریقے سے ہوتا ہے، جیسے اعداد کا یہ سلسلہ 1، 2، 3، 4، 5، 6۔ بعد ازاں اس نے کتاب میں اضافے کیے جن میں میلتھس نے قدر معتدل انداز میں اسی نظریے کو بیان کیا اور کہا کہ آبادی میں اضافہ غیر متعین انداز میں ہوتا ہے، حتیٰ کہ خوراک کی رسد کی حد تک پہنچ جاتی ہے۔ اس نظریے کی دونوں صورتوں میں میلتھس نے یہ نتیجہ مستنبط کیا کہ انسانوں کی اکثریت کی قسمت میں مفلسی اور فاقہ کشی لکھی گئی ہے۔ مجموعی طور پر ٹیکنالوجی میں کوئی پیش رفت اس نتیجے کو بدل نہیں سکتی، کیونکہ خوراک کی رسد میں اضافہ ناگزیر طور پر محدود ہے، جبکہ آبادی کی طاقت زمین کی طاقت سے جو انسان کے لیے خوراک پیدا کرتی ہے کہیں زیادہ ہے۔ کیا کسی طریقے سے آبادی میں اضافے پر روک نہیں لگائی جا سکتی؟ بے شک ایسا ممکن ہے۔ جنگ، وبا یا دیگر فطری آفات مسلسل آبادی میں تخفیف کرتی رہتی ہیں، لیکن یہ آفات آبادی میں اضافے کے امکان میں عارضی التوا ہی پیدا کر پاتی ہیں، اور پھر کہیں ہولناک قیمت پر۔ میلتھس نے تجویز کیا کہ آبادی میں اضافے کو روکنے کا ایک طریقہ اخلاقی بندش بھی ہے، جس سے اس کی مراد بڑی عمر کی شادی، کنوار پنے میں تحفظ عصمت اور ازدواجی مباشرت کے عمل میں کمی جیسی تدابیر کا ملغوبہ تھی۔ میلتھس نے حقیقت پسندی کے ساتھ محسوس کیا کہ بیشتر لوگ ایسی بندش کو قبول نہیں کریں گے۔ اس نے نتیجہ اخذ کیا کہ عملی طور پر آبادی میں اضافہ ناگزیر ہے، اور یہ کہ غربت بیشتر نوع انسانی کے لیے ایک ناقابل مفر مقدر ہے، اور بے شک یہ ایک مایوسانہ نتیجہ ہے۔ اگرچہ میلتھس نے خود مانع حمل طریقوں سے آبادی کم کرنے کی تجویز کی کبھی حمایت نہیں کی، لیکن ایسی حکمت عملی کو تجویز کرنا اس کے بنیادی نظریے کا ایک قدرتی نتیجہ تھا۔ پہلا آدمی جس نے عوامی سطح پر آبادی میں اضافے کو روکنے کے لیے دفع حمل تدابیر کے عام استعمالات کی حمایت کی تھی، وہ بااثر برطانوی مسلح فرانس پلیس تھا۔ پلیس نے میلتھس کا مضمون پڑھا اور اس سے از حد متاثر بھی ہوا۔ اس نے 1822 عیسوی میں مانع حمل تدابیر کی حمایت میں ایک کتاب لکھی۔ اس نے محنت کش طبقے میں خبت تولید کے متعلق معلومات کو عام کیا۔ امریکہ میں ڈاکٹر چارلز نولٹن نے دفع حمل ادویات پر 1832 میں ایک کتاب تحریر کی، اور 1860 میں مجلس ہم نوا میلتھس تشکیل پائی، جبکہ خاندانی منصوبہ بندی کے حامیوں کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھتی گئی۔ اگرچہ خود میلتھس نے اخلاقی بنیادوں پر دفع حمل تدابیر اختیار کرنے کی حمایت نہیں کی تھی، لہٰذا مانع حمل تدابیر کی حامیوں کو نیو میتھوسی کہا جاتا ہے۔ میلتھس کے نظریے نے معاشی نظریے کو بھی متاثر کیا۔ میلتھس سے متاثرہ معاشیات دان اس نتیجے پر پہنچے کہ عام حالات میں کثرت آبادی اجرتوں کو عام روزمرہ معاش سے بڑھنے نہیں دیتی۔ معروف انگریز دان ڈیوڈ ریکارڈو، جو میلتھس کا قریبی دوست بھی تھا، اس نے لکھا کہ محنت کی فطری اجرت وہ اجرت ہوتی ہے جو محنت کشوں کو ایک دوسرے سے مل کر ختم ہوئے یا بڑھے بغیر اپنی نسل کے لیے روزی کمانے اور اسے باقی رکھنے کے قابل بنانے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اس نظریے کو عموماً اجرتوں کے آئینی قوانین کہا جاتا ہے۔ اسے کارل مارکس نے قبول کیا اور اسے قدر زائد کے نظریے کا ایک اہم جزو بنا دیا۔ میلتھس کے نظریات نے حیاتیات یعنی بایولوجی کے علم میں بھی اپنے اثرات چھوڑے۔ چارلز ڈارون نے قانون آبادی پر ایک مضمون پڑھا تھا، جس سے اسے فطری انتخاب یعنی نیچرل سلیکشن کے ذریعے ہونے والے ارتقاء کے نظریے کی نئی تفہیم ہوئی۔ میلتھس 1766 عیسوی میں انگلستان میں ڈورکنگ کے نزدیک سرے میں پیدا ہوا۔ اس نے کیمبرج یونیورسٹی کا یسوعی یعنی جیسویٹ کالج میں داخلہ لیا۔ وہ ایک ہونہار طالب علم تھا۔ 1788 عیسوی میں اس نے گریجویشن کر لی۔ اسی برس وہ انگلش پادری بن گیا۔ 1791 میں اس نے ماسٹر ڈگری حاصل کر لی اور 1793 میں وہ یسوعی کالج کا کارکن بن گیا۔ اس کی معروف کتاب کی اشاعت
اول اس کے نام کے بغیر شائع ہوئی، لیکن جلد ہی یہ عام ہوئی اور میلتھس مشہور ہو گیا۔ یہی مضمون مفصل صورت میں 5 سال بعد 1803 میں شائع ہوا۔ کتاب میں بار بار اضافے ہوئے۔ 1826 میں یہ 6ٹھی بار شائع ہوئی۔ 1804 میں میلتھس کی شادی ہوئی جب اس کی عمر 38 برس تھی۔ 1805 میں وہ ہیلیبری میں ایسٹ انڈیا کمپنیز کالج میں تاریخ اور سیاسی معاشیات پڑھانے پر مامور ہوا۔ اس عہدے پر وہ تا حیات فائز رہا۔ میلتھس نے معاشیات پر متعدد دیگر کتابیں تصنیف کیں۔ ان میں سب سے اہم کتاب سیاسی معاشیات کے اصول 1820 میں شائع ہوئی۔ اس کتاب نے بعد کے کئی معاشیات دانوں کو، بالخصوص 20ویں صدی کی معروف شخصیت جان مینارڈ کینز کو بہت متاثر کیا۔ بعد کی عمر میں میلتھس کو متعدد اعزازات ملے۔ اس کے 3 میں سے 2 بچے زندہ رہے، تاہم اس سے آگے اس کی نسل نہیں بڑھی۔ میلتھس کی وفات کے کئی برس بعد بھی مانع حمل یعنی پاپولیشن کنٹرول تدابیر کا چلن عام نہیں ہو سکا، جس سے یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ وہ ایک متاثر کن شخصیت نہیں تھا۔ میرے خیال میں یہ نقطہ نظر غلط ہے۔ اول میلتھس کے نظریات نے ڈارون اور کارل مارکس دونوں کو متاثر کیا۔ یہ دونوں 19ویں صدی کے نہایت ممتاز مفکر ہیں۔ دوم یہ کہ اگرچہ نیو میلتھسی مکتب فکر کی پالیسیوں کو عوام کی اکثریت نے فوری طور پر قبول نہیں کیا تھا، لیکن اس کی تجاویز کو نظر انداز نہیں کیا گیا تھا اور ان کے خیالات فنا نہیں ہوئے۔ موجودہ خاندانی منصوبہ بندی کی مہم میلتھس کی اپنی زندگی میں جاری ہونے والی مہم کی ہی ایک توسیع ہے۔ تھامس میلتھس پہلا آدمی نہیں تھا جس نے اس امکان کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کروائی کہ منظم ملکوں کو کثرت آبادی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ماضی میں بھی ایسے متعدد نظریات پیش کیے جا چکے ہیں۔ میلتھس نے خود نشاندہی کی کہ افلاطون اور ارسطو نے اس مسئلے پر بحث کی تھی۔ اس نے ارسطو کا حوالہ بھی دیا تھا کہ اگر ریاستوں کی آبادی میں ہر شخص کو حسب منشا بچے پیدا کرنے کی آزادی دے دی گئی تو اس کا ناگزیر نتیجہ مفلسی کی صورت میں نکلے گا۔ لیکن اگر میلتھس کا بنیادی نظریہ خود اس کا اختراع کردہ نہیں تھا، اس کے باوجود اس کی اہمیت میں کمی نہیں آتی۔ افلاطون اور ارسطو نے یہ خیال بیان کیا ہے، جبکہ اس موضوع پر ان کی آراء کو عموماً نظر انداز کیا گیا۔ میلتھس نے ہی اسے واضح کیا تھا، تفصیل سے اس پر لکھا۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ میلتھس ہی وہ پہلا شخص تھا جس نے کثرت آبادی کے مسئلے کی اہمیت پر زور دیا اور اس مسئلے کو اہل الرائے کے دائرۂ توجہ میں داخل کیا۔